آج اللہ تبارک و تعالی جس اسم کا ہم نے ورد کیا ہے وہ ہے ملک۔ ملک کا معنی ہے بادشاہ۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ حقیقی ہے۔ دنیا میں جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ عارضی بادشاہ ہے اور مجازی بادشاہ ہے، بلکہ وہ اللہ کی نوازش سے بادشاہ بنتا ہے۔ جب تک خدا اسے بادشاہ رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے، پھر جب ہٹانا چاہتا ہے تو یہ کہ لمحے میں ہٹا دیتا ہے۔ دیکھیے فرعون بادشاہ تھا، بڑا زبردست بادشاہ تھا، لوگ اس سے کانپتے تھراتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس کا تخت الٹ دینا چاہا تو ایسی غفلت طاری ہوئی اس پر کہ وہ سمندر میں گھس پڑا۔ اس نادان نے یہ نہیں سمجھا کہ میرے آگے جو جا رہا ہے موسیٰ وہ میرے جیسا بشر نہیں ہے، وہ اعلیٰ درجے کا بشر، وہ تو خدا کا پیغمبر ہے، دریا اس کے لیے پھٹے گا، میرے لیے کہاں پھٹے گا۔ مگر تکبر کا یہ عالم تھا کہ سوچے سمجھے بغیر دریا کے اندر چھلانگ مارا، نتیجہ یہ ہوا کہ غرق ہو گیا۔ اسی وقت اس کی بادشاہت ایسے ختم ہوئی کہ آج کوئی فرعون سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ فرعون کی برائیوں کو ببانگ دہل بیان کیا جا رہا ہے۔ بغیر کسی جھجک اور خوف کے بچہ فرعون کی جو خرابیاں تھیں انہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ کوئی اپنا نام فرعون رکھنا پسند بھی نہیں کرتا۔ ایک انسان جب برائی کر دیتا ہے اس برائی کی وجہ سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، تو نفرت کی وجہ سے اس کا نام رکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے یزید ایک مسلمان کا نام ہے، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے یزید، اور اس کے علاوہ بھی ایک صحابی تھے ان کا نام بھی یزید تھا، مگر آج کوئی نہ اپنا نام یزید کہلوانا پسند کرتا ہے نہ اپنے بیٹے کا نام کوئی یزید رکھتا ہے۔ کیوں؟ یزید کا جو کرتوت ہے اس کرتوت کی وجہ سے اس کے نام سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بھی اپنا نام یزید رکھتا ہو، اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہو، جبکہ حسین اپنے بچے کا نام رکھنا ہر ایک اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس نام پاک کا ورد کیا گیا وہ ہے محمود۔ محمود کا معنی ہے قابل تعریف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ایسے ہیں جو حمد سے مشتق، احمد، حامد، محمود، محمد۔ تو محمود جن کی تعریف کی جائے وہ محمود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو اللہ نے کی ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق کو نبی کی تعریف میں لگا دیا۔ انبیاء کرام کی زبانوں پر نبی کی تعریف جاری تھی، فرشتوں کی زبانوں پر نبی کی تعریف جاری، حوروں کی زبانوں پر نبی کی تعریف جاری، اور جتنے اہل ایمان ہیں ان کی زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاری ہے۔ بلکہ حضور کا نام ایسا ہے کہ محمد جب کوئی کہتا ہے تو کہتے ہوئے وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قابل تعریف۔ کسی کی تعریف خوبی پہ بیان کی جاتی ہے، وہ کون سی خوبی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں؟ آپ تمام خوبیوں کا مجموعہ، بلکہ ہر خوبی میں پہلا درجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل۔ سب سے اول ہونا ایک کمال ہے، سب کے آخر ہونا یہ بھی کمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کمال حاصل۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا، اے لوگو اول نبی بھی میں ہوں، آخری نبی بھی میں ہوں۔ اول نبی اس لیے کہ عالم ارواح نے اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، سب سے پہلے مجھے نبوت دے دی، اور آخر نبی اس لیے کہ عالم اجسام میں اس دنیا رنگ و بو میں اللہ نے تمام نبیوں کو بھیج کر سب سے آخر میں مجھے بھیجا، لہذا هو الاول والآخر، میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ قل هو اللہ قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ بالناس الذي ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العظيم وما صلينا وسلمنا على حبيبك الكريم وما ذكرناك بأسمائك الحسنى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إلى أرواح سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح عامة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات واكف مهماتنا يا كافي المهمات واحلل مشكلاتنا يا حلال المشكلات وادفع كل بلية عنا يا دافع البليات ونزل البركات علينا يا منزل البركات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اے رب العالمین ذکر کی اس مجلس کو قبولیت کا درجہ دے۔ اے رب کریم اس گھر کی حفاظت فرما، گھر میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اور اس گھر میں تیری رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے رب کریم ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا، جادوگروں کے جادو سے بچا لے، لوگوں کی نظر بد سے بچا لے۔ اے رب کریم قدم قدم پہ ہمیں ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ اے رب غفور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہماری ہر بیماری کو دور کر دے، ہمیں صحت عطا فرما، ہماری ہر کمزوری کو دور کر دے، ہمیں طاقت عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم سے تنگیوں کو دور کر دے، ہمارے گھروں میں فراخی عطا فرما۔ اے رب کریم حرام لقمے سے ہمیں بچا لے، ہمارے لیے حلال روزی کے راستے قائم کرنا۔ اے رب کریم ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما اور روضہ انور کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ اے پاک پروردگار محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے رب غفور
جب ہم پرصراط طے کرنے لگیں ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا دے۔ اے اللہ جنت کو ہمارا مقام کر دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ اے رب العالمین جنت کے اندر تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما، تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔